وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجہا وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان فرمایا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم جب ان میں انہی کی جانوں میں سے ایک رسول ان کے اندر مبعوث فرما دیا یتلو علیہم آیاتہ وہ ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کا تزکیہ نفس کرتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ ان کو اللہ کی کتاب کی حکمت و دانائی کی تعلیم دیتے ہیں وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ ان کے آنے سے پہلے لوگ کھلی گمراہی میں جا چکے تھے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ البتہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرنے کی اور آخرت کی امید رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ یاد کرتا ہے صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ہر قسم کی حمد و ثنا کبریائی
بڑائی، اونچائی، بلندی، عظمت، رفعت اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے ہے، جو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ یہ ساری دنیا، پورا کارخانہ کائنات اس اکیلے اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اور وہ اکیلا اس کو چلا رہا ہے۔ ان گنت لاتعداد بے شمار درود و سلام اس ہستی پہ جو ہستی خاتم الانبیاء اور خاتم الرسل ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، قابل احترام دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج تک کائنات میں کوئی ایسی شخصیت پیدا نہیں ہوئی جس کی پوری زندگی پوری انسانیت کے لیے اور پھر رہتی دنیا تک کے لیے قانون زندگی ہو، ضابطہ حیات ہو، لاحہ عمل ہو، اسوہ حسنہ ہو، بہترین نمونہ ہو، سوائے اللہ تعالیٰ کے آخری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے۔ یہ شان اور یہ مقام اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر کو عطا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں انسانیت کی رہنمائی کے لیے جتنے بھی انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے ہیں، کوئی ایک وقت کے لیے، ایک بستی کے لیے، ایک علاقے کے لیے نبی بن کر کے آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیارے حبیب کبریاء، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا۔ اے میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو پوری دنیا کے لوگوں کے لیے، پوری انسانیت کے لیے خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا ہے۔ پھر میرے بھائیوں، ہر ایک انسان غلطی کا پتلا ہے، فطرتاً کمی، کوتاہی، لغزش، بھول، غلطی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے۔ کوئی بچپن میں کوئی غلطی کر لیتا ہے، کوئی لڑکپن کے اندر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی جوانی کے اندر کسی سے کوئی نافرمانی ہو جاتی ہے، کوئی آخری عمر کے اندر کسی سے کوتاہی ہو جاتی ہے۔ لیکن پیارے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچپن سے لے کر آخری عمر تک آپ کی پوری زندگی کو بے عیب اور لا ریب رکھا ہے۔ وہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی پوری زندگی کو پوری انسانیت کے لیے ایک ماڈل اور نمونہ بنانا تھا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ البتہ تحقیق اللہ قسم اٹھا کر یہ بات کہہ رہے، لام تاکید بھی ہے اور قد بھی تحقیق کا ہے، تمہارے لیے میرے پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ آپ کا بچپن بھی بے عیب اور لا ریب اور پوری کائنات کے بچوں کے لیے نمونہ ہے، بڑوں کے لیے بھی نمونہ ہے، بوڑھوں کے لیے بھی نمونہ ہے۔ آپ کی جوانی بھی ساری دنیا کی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی زندگی کے آخری ایام پوری دنیا کی انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ میرے بھائیوں، اس لیے
ہمیں آپ کی پوری زندگی کو جاننا اور سمجھنا ہے تاکہ ہم آپ کی ریس کر سکیں، آپ کا رنگ اپنے اوپر چڑھا سکیں، آپ کے انداز کو اپنا سکیں، آپ کے شب و روز کس طرح گزرے ویسے ہم گزار سکیں، آپ کا کھانا پینا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، خوشی غمی، معاملات، عبادات، ہر چیز کو ہم اپنا سکیں۔ اس لیے ہم نے آپ کی پوری زندگی کو سمجھنا ہے۔ یہ ربیع الاول کا پیغام ہے، یہ آپ کی دنیا کے اندر تشریف آوری اور اللہ کا پوری کائنات کے اوپر جو احسان ہے اس کا مقصد ہے۔ میرے بھائیوں، آئیے آپ کی زندگی کے یہ تینوں جو ادوار ہیں ان کے متعلق ہم انشاءاللہ جانتے ہیں مختصر سے انداز میں۔ آپ کا بچپن کیسے گزرا، اللہ کے آخری پیارے حبیب، حبیب کبریا، امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ 22 اپریل 571 عیسوی عام الفیل کے پہلے سال 9 ربیع الاول کو سوموار والے دن سورج نکلنے سے پہلے حضرت آمنہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ آپ کی تاریخ پیدائش کے اندر بہت سارا اختلاف ہے۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی انہوں نے لکھا ہے کہ اکثر محدثین اور مورخین کے نزدیک آپ کی تاریخ ولادت باسعادت 8 ربیع الاول ہے۔ ان کا رسالہ ہے میلاد مصطفیٰ، اس کے صفحہ نمبر 432 کے اوپر انہوں نے یہ لکھا ہے، ناشر ہیں قادری رضوی کتب خانہ لاہور سے یہ چھپی ہے، انہوں نے 8 ربیع الاول کہی ہے۔ اور اسی طرح علامہ شبلی نعمانی جو ایک بہت بڑے سیرت نگار ہیں، انہوں نے پوری تحقیق کے بعد 9 ربیع الاول کہا ہے۔ اور کچھ اقوال ہیں ربیع الثانی کے بارے میں، کچھ نے سفر کا مہینہ کہا ہے، کچھ نے رجب کا مہینہ کہا ہے، کچھ نے رمضان المبارک کا مہینہ کہا ہے، اور پیر عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے 10 محرم آپ کی پیدائش کا دن کہا ہے۔ پیدائش کے دن کے بارے میں کوئی کنفرم ہے ہی نہیں، مہینہ کنفرم نہیں، مہینے کی کوئی تاریخ کنفرم نہیں۔ زیادہ تحقیق 9 ربیع الاول کے بارے میں مورخین کی سامنے آئی ہے، لیکن یہ بہت سارے اقوال یہ بہت بڑے بڑے علماء کے ہیں۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ آپ کی تاریخ پیدائش کے بارے میں جو مہینہ اور مہینے کی جو ڈیٹ ہے اس کے بارے میں یہ اختلافات ہیں، لیکن سوموار کے دن کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں۔ آپ کی پیدائش سوموار والے دن ہوئی، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن صوم یوم الاثنین، اللہ کے نبی علیہ السلام سوموار والے دن روزہ رکھتے تھے، تو آپ سے پوچھا گیا آقا جی آپ سوموار والے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟
فقال فیہ ولدت وفیہ انزل علیہ، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا ہوں اور اس دن میرے اوپر وحی آنا شروع ہوئی ہے، اس دن اللہ نے مجھے نبی بنایا، مجھے مبعوث کیا، میرے اوپر قرآن مجید اترا اور اسی دن میں پیدا ہوا۔ تو شکرانے کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا روزہ رکھتے تھے، صحابہ کرام بھی رکھتے تھے۔ تو محترم پیارے بھائیوں، یہ دن کنفرم ہے کہ سوموار والا دن تھا اور ہر ہفتے میں یہ دن آتا ہے، اور آپ ہر ہفتے اپنے میلاد کی خوشی اور شکرانے میں روزہ رکھتے تھے، صحابہ بھی رکھتے تھے، اور آج کل بھی الحمدللہ بہت سارے ساتھی روزہ رکھتے ہیں، خصوصاً مجاہدین اس کا بڑا اہتمام کرتے ہیں، اور مجاہدین کے جو معسکرات ہیں، ٹریننگ سینٹر ہیں، ان کے مدارس ہیں، ان کے ادارے ہیں، ان کے اندر الحمدللہ اس کا بڑا اہتمام کیا جاتا ہے سحری افطاری کا۔ مکہ اور مدینہ کے اندر سوموار والے دن سحری بھی کروائی جاتی ہے، افطاری بھی کروائی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن پیدا ہوئے شکرانے کے طور پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے محترم پیارے بھائیوں، آپ کی تاریخ وفات کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، آپ کی تاریخ وفات میں کوئی اختلاف نہیں ہے، بلکہ پوری ڈیٹیل، کیا تھوڑی کی آواز زیادہ کر، بہت گھٹ ہے، پوری ڈیٹیل حدیث کے اندر موجود ہے۔ جس دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام بیمار ہوئے 29 صفر کو جنازے سے واپسی پر، اور ساری باتیں جو احادیث کے اندر موجود ہیں، احادیث صحیح بخاری شریف کی ہیں، پچھلے خطبہ جمعۃ المبارک میں آپ نے اس کی پوری تفصیل سنی، وہ ایک حقیقت ہے، وہ اللہ کا قرآن ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں، صحابہ کرام کا منہج اور عقیدہ ہے، اور صحابہ کے بعد تابعین کا، تبع تابعین کا، اتباع تابعین کا، اور پھر ائمہ کرام کا، پھر صالحین کا، بزرگان دین کا، سب کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے، کیونکہ اس کی پوری ڈیٹیل قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے۔ میرے بھائیوں، 12 ربیع الاول کو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بیان کرتے ہیں، باقی میں نے ساری احادیث آپ کے سامنے بیان کر دی تھی، اس دن کا آپ کو جو واقعہ ہے دوبارہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، بخاری شریف پہلی جلد 99 نمبر حدیث ہے، کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوموار والا دن ہے، 12 ربیع الاول کا دن ہے، صبح کی نماز پڑھا رہے ہیں، صبح کی نماز، اچانک امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کا پردہ جو ادھر کھڑکی لگی ہوئی تھی، کھڑکی میں پردہ جو لگا ہوا تھا، وہ پردہ پیچھے ہٹا، آپ نے صحابہ کرام کو دیکھا، ابو بکر صدیق نماز پڑھا رہے ہیں اور سارے صحابہ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ نے اپنے پیارے صحابہ کو دیکھ کر آپ مسکرائے، قریب تھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، اور سارے صحابہ کرام نماز توڑ کر آپ کی طرف لبک جاتے، آپ نے رکنے کا اشارہ کیا اور پردہ آگے کر دی۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، دن چڑھ گیا، دن چڑھ جب گیا، بالکل اس وقت 12 ربیع الاول کو جب ہر علاقوں سے ہمارے جلوس تیار کھڑے ہوتے ہیں اور روانہ ہونے والے ہوتے ہیں، اور بعض جگہ کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف فرمائے جو اس وقت دیکھنے میں سامنے آیا، اور باجے اور توتیاں بج رہی ہیں،
بانسریاں بج رہی ہیں اور تمہال ڈالی جا رہی ہے، بنگڑا ڈالا جا رہا ہے، جھومر ڈالی جا رہی ہے۔ ملتان میں ایک جگہ پر ایک لڑکی کو سجا کر سٹیج پر حور بنا کر بٹھایا ہوا ہے آپ کے استقبال کے لیے، استغفر اللہ۔ اور کئی جگہ پر میرے بھائیوں اپنے چہرے اور داڑیاں ڈھول کھڑک رہے ہیں اور زمین کے اوپر گرد و غبار میں رگڑے جا رہے ہیں، ناک رگڑے جا رہے ہیں۔ یہ چیزیں جو میں کہہ رہا ہوں اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور میرے بھائیوں پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے، وہ ڈھول ڈمکے، وہ توتیاں باجے، وہ بانسریاں، اور جن کی آواز کو سن کر میرا پیارا حبیب اپنی کانوں میں انگلیاں لے لیتا، اور جن کے متعلق میرے پیارے حبیب علیہ السلام نے فرمایا بوئستُ بکثر المزامیر، اللہ نے مجھے یہ شیطان کے برتن آلات موسیقی توڑنے کے لیے بھیجا ہے۔ انہی آلات موسیقی کے ذریعے، انہی آلات موسیقی کے ذریعے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی خوشی کی جا رہی ہے، آپ کے استقبال کی تیاریاں ہو رہی ہیں۔ وہ کیک جو برتھ ڈے کے طور پر یہودی، عیسائی اور ہندو اپنی مجلسوں میں کاٹتے ہیں اور ہیپی برتھ ڈے ٹو یو کہہ کے میرے بھائیوں مناتے ہیں، جو ان کی رسم ہے، وہ کیک کاٹے گئے۔ کیک کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا گیا، اس کے اوپر آپ کا روضہ بنایا گیا، مسجد نبی کی تصویر بنائی گئی، اس کے اوپر کلمہ لکھا گیا، اور میرے بھائیوں سے پھر چھری سے اس کو کاٹا گیا۔ میرے بھائیوں نہ کسی کا ہاتھ کما، نہ کسی کی روح تڑپی، نہ کسی کی آنکھوں میں آنسو آئے، نہ کسی کے اندر میرے بھائیوں کوئی غیرت پیدا ہوئی کہ ہم یہ کر کیا رہے ہیں، کس شخصیت کے ہم خوشی کے اندر یہ کر کیا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں عین اس وقت جب اللہ کے نبی علیہ السلام کی کیفیت جو صحیح بخاری میں بیان کی گئی ہے، آپ اس قدر تکلیف میں تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اپنی پیاری بیٹی کو بلایا، بیٹی میں کوئی کان میں بات کہی، بیٹی نے رونا شروع کر دیا، پھر دلاسا دیا، کان میں کوئی بات کہی، ان کا رونا تھم گیا۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی علیہ السلام کے متعلق اتنی تکلیف ہے، آپ کی بیٹی کہہ رہی ہے ادھر ہمارے جلوس جاری ہو گئے، ادھر ہم نے بنگڑا شروع کر دیا، ادھر ہم نے ناچنا شروع کر دیا، ادھر ہم نے ڈھول کھڑکانا شروع کر دیے، ادھر ہم نے بانسریاں بجانا شروع کر دیں، ادھر ہم نے مجرے شروع کر دیے۔ ادھر اللہ کے سونے پیغمبر کی پیاری بیٹی کیا کہہ رہی ہے؟ واہ کربا اباہو، ہائے میرے ابا جان کو کتنی تکلیف ہے۔ اللہ کے سونے پیغمبر فرما رہے ہیں لیسا علی ابی کا کرب بعد الیوم، بیٹی آج کے بعد تیرے بابا کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ نے حضرت حسن، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو بلا کر ان سے پیار کیا، ازواج مطہرات کو واعظ و نصیحت کی، لمحہ بلمحہ آپ کی تکلیف بڑھ رہی ہے، ادھر ہمارے جلوس کے اندر نعرے بازی اور ہلڑ بازی بڑھ رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے۔ یا اللہ ہمیں ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں سمجھ عطا فرما۔ ہم نے تیرے پیغمبر کے نام کے اوپر کیا کرنا شروع کر دیا؟ تیرے پیغمبر کا استقبال تیرے پیغمبر کے جوتے کے ساتھ، اور پھر آپ کے جوتے کے اندر درود لکھا گیا، آپ کے جوتے کے اندر میرے بھائیوں اللہ کا نام لکھا گیا، اللہ کے سونے پیغمبر کا نام لکھا گیا، کلمہ لکھا گیا آپ کے جوتے کے اندر، اور وہ جوتے کی جو تشبیہ بنائی ہوئی ہے، اور آپ کا استقبال آپ کے جوتے کے ساتھ کیا گیا۔ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں بہت کچھ کیا ہم نے، بہت کچھ کیا، اور آپ کی اس حد تک ہم نے نافرمانیاں کی، اس حد تک شریعت کی حدود کو ہم نے توڑا، اس قدر آپ کا مذاق ہم نے اڑایا،
اس قدر میرے بھائیوں آپ کے فرامین اور آپ کی حدیثوں کا مذاق اڑایا۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ اس قوم کو سمجھ عطا فرمائے، ان کو شعور عطا فرمائے۔ آج ان کے بڑے بڑے علماء، اللہ کی قسم میں نے خود سنا، آپ بھی سن سکتے ہیں، بڑے بڑے علماء ہاتھ جوڑ جوڑ کے کہہ رہے ہیں او بھائی تم کیا کر رہے ہو، او باز آ جاؤ ان کاموں سے۔ لیکن پہلے ہم نے ان کو یہ دن خود بتایا، پہلے ہم نے ان کو کہا اس کے ثواب ہوگا، پہلے ہم نے ان کو عید بنا کر دی، پہلے ہم نے ان کے جلوس کو نکالا۔ اب وہ شروع ہو گئے ہیں اور اب وہ ساری حدیں عبور کر رہے ہیں۔ اب تم ترلے کر رہے ہو، منتیں کر رہے ہو، ہاتھ جوڑ رہے ہو کہ باز آ جو ان کاموں سے، لیکن باز نہیں آ رہے۔ ہر سال بڑھتا چلا جا رہا ہے اور آنے والا سال پچھلے سال کو شرمندہ کر کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، لمحہ لمحہ تکلیف بڑھ رہی ہے۔ آپ نے فرمایا عائشہ، خیبر کے وقت جو ایک یہودیہ نے میری دعوت کی اور کھانے میں جو زہر ملایا تھا، اس زہر کی تکلیف اب میں محسوس کر رہا ہوں۔ مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری انتڑیاں کٹی جا رہی ہے۔ آقا ادھر یہ فرما رہے ہیں، ادھر ہم جناب بھنگڑے ڈال رہے ہیں، ادھر ہم ڈھول کھڑکا رہے ہیں، ادھر جناب ہم ہلڑ بازی کر رہے ہیں، ادھر لڑکے اور لڑکیاں کٹھے ڈانس کر رہے ہیں اللہ کے پیغمبر کی میلاد کی خوشی میں، اور ادھر آقا جی فرما رہے ہیں کہ مجھے اتنی تکلیف ہے، مجھے یوں محسوس ہو رہا ہے کہ میری انتڑیاں کٹی جا رہی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر نزا کا عالم شروع ہوا، آخری ہٹکورے شروع ہو گئے، آخری سانس آنا شروع ہو گئے۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں آپ کا سر مبارک ہے۔ عبد الرحمن بن ابی بکر اندر داخل ہوئے، ان کے ہاتھ کے اندر مسواک ہے، آپ مسواک کو دیکھ رہے ہیں۔ امی عائشہ کہتی ہیں میں سمجھ گئی آپ مسواک چاہتے ہیں، میں نے جلدی سے مسواک اپنے بھائی سے لے کر دانتوں سے نرم کر کے آپ کو دی۔ آپ نے میرے بھائیوں وہ مسواک کی، ہونٹ حرکت کر رہے ہیں، میں نے آپ کے ہونٹوں کے قریب اپنے کان کیے۔ آپ فرمائے مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ آپ اللہ سے یہ کہہ رہے ہیں یا اللہ مجھے بھی اپنے ان بندوں میں شامل کر، ان کے ساتھ ملا دے جن پہ تو نے انعام کیا، نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ، صالحین کے ساتھ۔ ہاتھ اوپر بلند ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں اللہم رفیق الاعلیٰ، میں اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں۔ 30 دفعہ کہا، ہاتھ نیچے گر گیا، روح پرواز ہو گئی۔ ادھر ہم بنگڑے ڈال رہے ہیں، ادھر آقا جی کی روح پرواز ہو رہی ہے۔ اندازہ کرو اس امت کا میرے بھائیوں کیا ہو گیا ان کو اس دن کے بارے میں جس کا کنفرم کوئی نہیں۔ اور دو سب سے بڑے ہمارے امام جن کو اپنے مسلک کا امام مانا، جن کو اپنے مسلک کا سب سے بڑا پیر ہم نے مانا، وہ ہمارے امام 8 ربیع الاول کہیں، وہ ہمارے پیران پیر عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، وہ 10 محرم کہیں، ہم نے ان کے کہنے کا بھی اعتبار کوئی نہ کیا، اپنی طرف سے ایک ڈیٹ مقرر کر کے میرے بھائیو اللہ کے سونے پیغمبر کی مخالفت ہم نے شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ادھر میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پرواز ہوتی ہے۔ آپ کی پیاری بیٹی فاطمہ وہ کہتی یا ابتاہ اجاب ربا دعاہ، یا ابتاہ جنت الفردوس ماواہ، یا ابتاہ الی جبریل ننعاہ۔ آئے ابا جان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلایا، آپ نے لبیک کہہ دیا، اپنے اللہ کے بلاوے کو آپ نے قبول کر لیا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کی فوتگی کا اعلان کر دیا اور آپ کا ٹھکانہ اللہ کے پاس جنت الفردوس میں ہے۔ آپ کا سر مبارک امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں ہے، گود عائشہ میں نبی وفات پا گئے، شیطان کو جشن کی سوجی، صحابہ پہ غم چھا گئے، اتنے غم ادھر میرے بھائیوں پورا
مدینہ غم میں ڈوبا ہوا ہے، ادھر میرے بھائیوں ہم جو ہے وہ توتیاں اور باجے اور بینے بجا کر اور میرے بھائیوں ڈھول کی تاب کے اوپر رقص کر رہے ہیں۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میرے بھائیوں کوئی ایک بندہ ہی سمجھانے والا ہو، کوئی ایک ہی کہنے والا ہو تم کیا کر رہے ہو۔ جو کہنے والے ہیں اس کی اب سن کوئی نہیں رہا، کیونکہ ہم نے ٹانگا توڑ دیا، اب یہ آگے چلتا چلا جائے گا۔ اب منتیں کر رہے ہیں، ترلے کر رہے ہیں، ہاتھ جوڑ رہے ہیں باز آ جاؤ، لیکن باز آنے کے لیے تیار نہیں، آگے سے آگے بڑھنے کے لیے تیار ہیں۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے، رخ انور سے چادر پیچھے کی، آپ کے چہرہ مبارک کو بوسہ دیا اور کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کے مقدر میں جو موت لکھی تھی وہ آپ کو آ گئی ہے۔ باہر نکلے، سارے صحابہ غموں سے چور ہیں، پورے مدینہ کے اندر سسکیاں اور آنسو اور غم سے نڈال گشیاں تاری ہو رہی ہیں۔ سانو یہ درکادہ چاہ چڑھیا ہے، میری سمجھ سے باہر ہے، میری سمجھ سے باہر ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جو اللہ کے سونے پیغمبر کی احادیث کے اندر موجود ہے، یہ وہ کیفیت ہے جو صحیح بخاری شریف کی احادیث کے اندر موجود ہے، یہ وہ کیفیت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن کے اندر آپ کی موت کو بیان کر کے ہمارے سامنے رکھی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، ابو بکر کہہ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، کوئی بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہا۔ حضرت عمر تلوار لے کر کھڑے، جو کہے گا آقا جی فوت ہو گئے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطبہ شروع کر دیا، خطبہ شروع کیا۔ خطبہ پڑھنے کے بعد کہا اما بعد من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات۔ اور سن لو، جو تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو دنیا سے تشریف لے گئے، وہ فوت ہو گئے ہیں۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ۔ جو تم میں سے اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ تعالیٰ زندہ ہے، اللہ کو کبھی موت نہیں آئے گی۔ اور ساتھ ہی اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیا، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، ان سے پہلے جتنے رسول آئے سارے دنیا سے چلے گئے، اگر یہ بھی فوت ہو جائیں یا ان کو شہید کر دیا جائے، کیا تم اپنی ایڑیوں پہ پھر جاؤ گے؟ جو اپنی ایڑیوں پہ پھر گیا اللہ کا وہ کچھ بھی نقصان نہیں کرے گا۔ سارے صحابہ اکرام کی زبان پہ یہ عہد جاری ہو گئی، گشیاں کھا کر گر رہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گشی کھا کر گر گئے، کہتے مجھے یقین ہو گیا، یوں محسوس ہوا اللہ کے قرآن کی یہ آیت اب اتری ہے۔ سارے صحابہ کو یقین ہو گیا، میرے بھائیوں ادھر صحابہ پہ گشیاں تاری ہیں، ادھر ہمارے ڈانس جاری ہیں۔ استغفر اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، پھر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میرے بھائیوں آپ کو کپڑوں سمیت غسل دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی آزاد کردہ غلام شکران رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے غسل دیا اور 3 یمنی سفید چادروں میں آپ کو کفن دیا گیا۔ اور پھر یہ بات ہوئی آپ کو دفن کہاں کرنا ہے؟ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے میں نے آپ سے حدیث سنی ہے، اللہ کا پیغمبر یہاں فوت ہوتا ہے ان کو وہیں دفن کیا جاتا ہے، آپ کے جسد مبارک کو سائڈ پہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کہتے ہیں وہ نہ منائیں جن کے دنیا سے چلے گئے، ہمارے تو زندہ ہیں، ہمارے تو زندہ ہیں۔ یہ زندہ اللہ کے سونے پیغمبر کو صحابہ غسل دے رہے، زندہ کو آپ کو کفن دے رہے ہیں۔ آپ زندہ ہیں تو آپ کی قبر بنائی جا رہی ہے، آپ زندہ ہیں تو آپ کو دفن کیا جا رہا ہے، آپ زندہ ہیں تو آپ کے اوپر مٹی ڈالی جا رہی ہے۔ اور میرے بھائیوں کوئی اتنی بات کہتے ہوئے کوئی شرم تو کرو۔ کیا کہا اماں فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے، یا انس اطابت انفسکم ان تحسوا علی رسول اللہ التراب،
صحیح بخاری کی 4462 نمبر حدیث ہے، اٹھا کر دیکھو، حضرت فاطمہ کہہ رہی انس تمہارا کیسے دل کیا بابا کی قبر کے اوپر مٹی ڈالنے کو۔ آج ہمارے اوپر ایسے غم ٹوٹے ہیں، یہ غم دنوں پہ پڑ جائیں، دن راتیں بڑھ جائیں۔ بلال اذان دینا چھوڑ دیں، تمہیں جی نظر نہیں آتا؟ وہ بتاؤ بلال سے بڑھ کر بھی محبت ہے کسی کو؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینا چھوڑ دی۔ کیوں چھوڑ دی؟ آقا نظر نہیں آ رہے۔ صحابہ نے بڑا اصرار کیا، بلال یار ایک دفعہ اذان سنا دو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دینے کے لیے کھڑے ہوئے۔ جب آپ کا نام نامی اسم گرامی آیا تو گش کھا کر گر پڑے۔ ہوش آیا تو پوچھا کیا ہوا؟ کہا جب پہلے اذان دیتا تھا آقا سامنے ہوتے تھے، آج نظر نہیں آئے تو میرے اوپر گشی آ گئی۔ تو کہتا تیری آنکھیں دیکھنے والی نہیں؟ استغفر اللہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، یہ وہ حقیقت ہے اللہ کی قسم جس کو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے، جس کو احادیث میں بیان کیا گیا، جو امت سے چھپائی گئی اور امت کے سامنے بیان نہیں کیا گیا۔ آپ کے اس دن کو کیا ہوا؟ اللہ کی قسم ایسا سانحہ ہوا، نہ کائنات میں سے پہلے اتنا بڑا سانحہ ہوا، نہ اس کائنات میں اس کے بعد اتنا بڑا سانحہ ہوا ہوگا۔ جس سانحہ کے اوپر تو نے ڈانس کیے، تو نے مجرے کیے، تو نے ڈھول کھڑکائے، تو نے باجے بجائے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور آپ کی پیدائش کا اس قدر تو نے مذاق اڑایا۔ استغفر اللہ۔ میں پھر بھی اللہ سے التجا کرتا ہوں، یا اللہ غلطی ہو گئی اس امت سے، ان بھائیوں سے غلطی ہو گئی، یا اللہ معاف کر دے، یا اللہ بھائیوں کو سمجھ عطا فرما، یا اللہ شعور عطا فرما دے، یا اللہ یہ لوگ جن کو ہم نے خود کہا یہ آقا کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کو نہیں پتا بیچاروں کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نہیں پتا، یا اللہ ان کو شعور عطا فرما دے، یا اللہ ان کو سمجھ عطا فرما دے، اپنے قرآن کی، اپنے پیارے حبیب کے فرمان کی، یا اللہ ان احادیث کی سمجھ عطا فرما دے، یا اللہ حقیقت ان کے سامنے آ جائے۔ یہ بیچارے پیار اور محبت کے اندر یہ سب کچھ کر رہے ہیں، یہ آقا کی محبت میں کر رہے ہیں، یا اللہ ان کو نہیں پتا ہم سے یہ کیا کروایا جا رہا ہے، ہم سے یہ کیا کروایا جا رہا ہے، یا اللہ ان کو نہیں پتا بیچاروں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں تشریف لانا اللہ کی قسم اللہ کا بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں فرمایا لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے ہمیں اتنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، گننا چاہو، دنیا میں کوئی کیلکولیٹر ایسا نہیں جو ان کو شمار کر سکے، لیکن کسی ایک نعمت پہ اللہ نے نہیں کہا اور تمہیں زندگی دی میں نے احسان کیا، تجھے آنکھیں دی تیرے اوپر احسان کیا، تجھے کان دیے تیرے اوپر احسان کیا، تجھے زبان دی تیرے اوپر احسان دیا، تجھے روٹی دی تیرے اوپر احسان دیا، تجھے دودھ دیا تیرے اوپر احسان دیا، تجھے ماں باپ دیے تیرے اوپر احسان کیا۔ ایک بھی نعمت پہ اللہ نے نہیں کہا، اگر کہا ہے تو یہ صرف ایک نعمت ہے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، میں نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا کہ میں نے انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، ان کے اندر انہی کی جانوں میں سے کسی کے باپ ہیں، کسی کے بیٹے ہیں، کسی کے شوہر ہیں، اور میرے بھائیوں کسی کے نانا ابو ہیں، میں نے انہی میں سے ایک رسول ان کے اندر مبعوث فرما دیا۔ میں نے مومنوں پہ بہت بڑا احسان کیا۔ اللہ کی قسم پھر اللہ نے کہا مومنوں پہ کیا ہے، مومنوں پہ۔ یہ بڑی پتہ کی بات ہے، احسان مومنوں پہ ہے، باقی سارے جو آپ کی بات ہی نہیں مانیں گے ان کے اوپر تو ان کے لیے تو فائدہ ہی کوئی نہ ہوا۔ مومن کون ہے؟ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب و امر بالجوارح، زبان سے کلمہ پڑھا، دل سے عقیدہ،
توحید و رسالت کی تصدیق کی، ختم نبوت کی تصدیق کی اور اس کے مطابق عمل کر کے دکھائے، اللہ کے سونے پیغمبر کی ایک ایک سنت کو اختیار کیا، ان لوگوں کے لیے احسان ہے، ان کے لیے احسان ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آپ کی پیدائش پہ سب کو بڑی خوشی ہوئی، آپ کے بھی گھر میں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب کو خوشی ہوتی ہے۔ ابو لہب نے تو اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا، آپ کے دادا اٹھا کر بیت اللہ میں لے گئے، بیت اللہ کا طواف کیا، میرے بھائیوں نام آپ کا رکھا اور پھر آپ کا عقیقہ کیا، دعوت کی، سب کو خوشی ہے، سارے خاندان کو خوشی ہے۔ میرے محترم پیارے بھائیوں، تو تعجب کر رہے ہیں لوگ آپ کے نام پر، لیکن دادا نے کہا جب میرے پوتے کو دیکھو گے تو تمہیں پتہ چل جائے گا۔ دیکھا تو سب کی زبان سے بے ساختہ نکلا، واقعی یہ محمد ہے، یہ اللہ کی طرف سے ان کی زبان سے یہ نام اللہ نے لکھوایا کہ وہ جس کو دیکھ کر بندہ تعریف کیے بغیر رہ ہی نہیں سکتا، اس کو محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ شروع میں آپ کو دودھ آپ کی والدہ نے پلایا۔ بات یہاں یہ پتے کی ہے کہ شریعت کے اندر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے آپ کو خوشی ہوتی ہے، لیکن اس خوشی کو ہر سال بطور ایک تہوار، بطور برتھ ڈے اس کو سیلیبریٹ کرنا، اس کو منانا، یہ ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کی رسم ہے، مسلمان کی نہیں، اسلام میں نہیں ہے۔ اسلام میں ہوتا کہ آقا جی فرماتے میرے دن کی خوشی اس طرح منانی، صحابہ منا کے دکھاتے، محدثین، ائمہ اکرام، ان کی فقہ کے اندر آ جاتی بات، لیکن اسلام کے اندر کسی خوشی کو، تمہاری شادی کی خوشی ہو، تمہاری پیدائش کی خوشی ہو، اس کو سالانہ برتھ ڈے کے طور پر، ہیپی برتھ ڈے کے طور پر بطور تہوار منانا، یہ ہندوؤں، عیسائیوں، یہودیوں کی رسم ہے، مسلمان کی نہیں ہے، مسلمان کی نہیں ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، جس نے جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کی، کل قیامت کو اسی قوم سے اس کو کھڑا کر دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ نے دودھ پلایا اور آپ کے ہاں ام ایمن لونڈی تھی، اس نے دودھ پلایا، سویبہ اس نے دودھ پلایا۔ پھر عرب کے دستور کے مطابق بچوں کو باہر دیہاتوں میں بھیج دیا جاتا تھا، دائیاں آتی تھی دیہاتوں سے، شہری بچوں کو لے کر وہاں چلے جاتی تھی، وہاں آب و ہوا جو ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے، بچہ صحیح عربی زبان سیکھے گا، اس کے قواعد وہاں مضبوط ہو جائیں گے۔ شہر کے اندر اتنی فضا جو ہے وہ پاکیزہ نہیں ہوتی، قواعد اتنے مضبوط نہیں ہوتے۔ دائیاں آئیں، بچے لے کے چلی گئیں، لیکن کسی کے مقدر میں آپ نہیں تھے، آپ کو اللہ نے کسی اور کے مقدر میں رکھا تھا، اس لیے کسی کے نصیبے میں یہ بات نہیں آئی، کسی کے نصیبے میں یہ بات نہیں آئی۔ اچھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی، کہتے ہیں میرا خامد اپنے گھر سے نکلے، میں گدی پہ سوار ہوں، میرا خامد اونٹنی پہ سوار ہے، دونوں جانور لاغر اور کمزور ہیں، دونوں لاغر اور کمزور، قحط سالی کا سما ہے، کہیں بھی کوئی چیز ہریالی نظر نہیں آ رہی، بڑی مشکل سے ہم پہنچے، پتہ چلا ایک بچہ موجود ہے، میں نے دیکھا، خامد سے مشورہ کیا تو کہا ان کو گود لے لو۔ کہتی ہیں میں نے جب آپ کے چہرہ مبارک کو دیکھا میری آنکھوں میں ٹھنڈک آ گئی، میں نے اپنی شادی سے لگایا، میرے سینے میں ٹھنڈک آ گئی۔ عجیب منظر ہے، پہلے میرا ایک بیٹا عبداللہ تھا، اس کو بھی میری شادی سے دودھ نہیں آتا تھا، اب میری چھاتی دودھ سے بھر گئی، ہم سواریوں پہ بیٹھے، سواریوں کے اندر پتہ نہیں سپیٹ اور کرنٹ کہاں سے آ گیا، سواریاں جو ہم مار مار کر لائے تھے چلتی نہیں تھیں، چلنے کی سکت نہیں تھی، اب وہ دوڑ رہی ہیں۔ جب دائیوں کے پاس سے ہم گزرے، انہوں نے کہا حلیمہ سواریاں کہاں سے لے آئی ہے؟ کہا سواریاں وہی ہیں، سوار بدل گیا ہے۔ گھر میں گئے، گھر میں رونق ہے، گھر کے اندر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہے، میری بکریاں یہاں جاتی، وہاں اللہ تعالیٰ گھاس پیدا کر دیتا، لوگ اپنے چرواہوں کو مارتے اور تم اپنی بکریاں وہاں کیوں نہیں چراتے؟ یہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، چرواہے کہتے وہاں چراتے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا حلیمہ کی بکریوں کے منہ کے نیچے گھاس ہوتا ہے، ہماری بکریوں کے منہ کے نیچے نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کی طرف سے برکت تھی۔ حلیمہ سعدیہ آپ کو جو ہے کھلا رہی ہیں، پلا رہی ہیں، اور میرے بھائیوں ان کے سارے لاڈ جو ہیں وہ اتار رہی ہیں اور سارا آپ کے ساتھ وقت گزار رہی ہیں۔ اس طرح آپ 4 برس کے ہو گئے، ساتھ رضائی بھائی جو تھا عبداللہ وہ بھی 4 برس کا ہو گیا، چرواہوں کے ساتھ چلے جاتا تھا،
وہ بکریاں چرانے کے لیے ایک دن کہا میں نے اپنے عربی بھائی کو بھی ساتھ لے کر جانا ہے، آپ کو بھی ساتھ لے کر کے چلا گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد دھوڑا دھوڑا گھر آتا ہے، کہنے لگا ماما بیٹا کیا ہوا؟ میرے عربی بھائی کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جب یہ بات سنی، قدموں نیچے سے زمین نکل گئی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا، بھاگی۔ کہتی میں جب وہاں پہنچی ہوں تو دیکھا آپ ایک پہاڑی کے اوٹ میں کھڑے مسکرا رہے۔ میں نے جلدی سے پکڑا، پیار کیا، کہا بیٹا کیا ہوا؟ کہا 2 بندے آئے تھے، انہوں نے مجھے یہاں لٹایا، میرے سینے کو انہوں نے پھاڑ دیا، اندر سے ساری چیزیں نکال کر ایک تھال میں ڈالی اور دھو کر انہیں دوبارہ سیٹ کر دی، مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ یہ شق صدر کا واقعہ، آپ کے آپریشن کا واقعہ میرے بھائیو یہ صحیح بخاری شریف کے اندر موجود ہے، لیکن پریشان ہو گئی کہ پتہ نہیں یہ ہوا کیا ہے۔ پریشانی کے عالم میں گھر لے کر آئیں، پھر آپ کو لے کر آپ کی والدہ کے پاس چلے گئیں کہ آمنہ اپنا بیٹا اپنے پاس رکھو، اب مزید میں نہیں رکھ سکتی ہوں۔ حضرت آمنہ رضی اللہ آپ نے ان کو پھر جو ہے پرورش کرنا شروع کر دی۔ جب عمر 6 برس کی ہوئی ہے، 6 برس کی عمر ہوئی تو حضرت آمنہ کہنے لگی بیٹا آؤ تمہارے بابا کی قبر یثرب میں ہے، اس وقت مدینہ کو یثرب کہتے تھے، یثرب میں ہے، آؤ وہاں جا کر ان کا دیدار کر کے آئیں، قبر کی زیارت کر کے آئیں۔ ساتھ لے لیا، ام ایمن بھی ساتھ ہے، آقا جی ہیں، آپ کی والدہ ماجدہ ہیں، پہنچے زیارت کی، زیارت کر کے واپس آ رہے ہیں تو راستے کے اندر ایک ابوا مقام آتا ہے، والدہ کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اب اللہ کے نبی پاس بیٹھے ہیں اور والدہ جو ہے وہ ان کی بیماری بڑھتی چلی جا رہی ہے، آپ کی آنکھوں کے سامنے والدہ دنیا سے رخصت ہو گئی۔ باپ پہلے نہیں تھے، اب والدہ بھی چلی گئیں۔ اب یہ در یتیم جس نے پوری دنیا کا امام بننا ہے، لونڈی نے ساتھ لیا اور آپ کے دادا کے پاس لے کر آ گئیں۔ دادا عبد المطلب کے پاس آپ نے رہنا شروع کر دیا، بڑا پیار کرتے تھے، بڑی محبت کرتے تھے۔ کوئی بیٹا ان کے ساتھ بیت اللہ میں جو اونچی جگہ تھی وہاں نہیں بیٹھ سکتا تھا، آپ کو اپنی گود میں اپنے ساتھ بٹھاتے۔ لیکن جب 8 برس کے ہوئے تو دادا بھی دنیا سے چلے گئے۔ آپ